حضرت دیولہ فرماتے رہتے ہیں کہ مرکز اصل نہیں، مرکز بدلتے رہتے ہیں، اصل تو کام ہے۔ جواب: مرکزیت کو باقی رکھنے کے لیے ہی تو امارت و قیادت و امامت ہے، تاکہ امت مسلمہ امیر کی چتر سایہ میں اجتماعیت اور وحدت کلمے کے ساتھ زندگی بسر کرے۔ سیرت میں مرکز اور اس سے ترکیز کے بارے میں کثرت سے ترغیب و ترہیب ملیں گی۔ آج اگر مرکز کو غیر اصل قرار دے دے تو کل خدا نخواستہ حضرت دیولہ صاحب یہ بھی نہ اعلان فرما دے کہ نماز اصل ہے، مسجد اصل نہیں۔ خلفائے راشدین کا مرکز بدلنا اس وقت کی مجبوریوں کے تحت ہوا، نہ کہ خوشی سے۔ مثلا جو شخص یہ گمان کرے کہ حضرت علی و معاویہ رضی اللہ عنہما نے مدینہ طیبہ کو اپنی مرضی و خوشی کے تحت چھوڑا ہے تو وہ گمراہ ہے۔ تنبیہ: امیر و امارت و مرکز کے بارے میں غلط بیانی کرنے والے امت مسلمہ میں صرف خوارج و معتزلہ تھے، اور بعد میں یہ کمیونزم ذہن رکھنے والے اسی عقیدے پر پائے گئے، العیاذ باللہ۔ حضرت دیولہ صاحب کے نظریات میں تبدیلی۔ حضرت ابراہیم دیولہ صاحب مدظ اللہ نے سن 2015 تک مرکز نظام الدین میں دوران بیان یہ فرماتے تھکتے نہیں تھے کہ مرکز میں ایسے رہو جیسے تم بیت اللہ شریف میں رہتے ہو۔ مرکز میں ایسے رہو کہ جس طرح تم بیت اللہ شریف میں رہتے ہو، اور سن 2016 سے فرمانے لگے کہ مرکز کیا ہے؟ ایک درگاہ ہے، اور الیاسی گھرانہ اس کا مجاور ہے، نعوذ باللہ۔ اس قدر نظریات میں تغیر کا واقع ہو جانا حیران کن بات کے سوا اور کیا ہو سکتا ہے؟ یہ سب باتیں حضرت دیولہ صاحب مدظ اللہ کے بیانوں کی آڈیو کیسٹ میں بھری پڑی ہے، دنیا تمام میں انہیں سنا گیا ہے۔ مرکز نظام الدین اللہ والوں کی آماجگاہ ہیں۔ پیر صاحب حضرت مولانا طلحہ صاحب کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ کا مرکز نظام الدین میں قیام کے بعد فتنہ خبیثہ عالمی شورا اور فرضی وفاق العلماء الہند کے سارے دعوے جھوٹے ثابت ہوئے۔ شرعیت والے دنیا بھر کے مسلمانوں کی آنکھوں میں دھول جھونکتے رہے اور کہتے رہے کہ اہل اللہ اور علماء و اکابرین مرکز نظام الدین اور امیر محترم حضرت جی مولانا صاحب دامت برکاتہم سے نالا ہے، شکایت کناں ہیں اور خلاف ہیں۔ لیکن وفات سے چند دن قبل حضرت مولانا پیر طلحہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا اچانک مرکز نظام الدین تشریف لانا اور قیام فرمانا، اور پیر صاحب کی خدمت اقدس میں مشہور و معروف اکابرین علماء کا حاضری دیتے رہنا، فتنہ خبیثہ عالمی شورا اور فرضی وفاق العلماء الہند کے چہروں پر تماچا رسید کر دیا ہے۔